اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت پہنچے تو وہ مصیبت کو کبھی زحمت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر مصیبت مومن کے لیے جو بھی مصیبت ہے وہ زحمت نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوا کرتی ہے۔ مگر آج ہم لوگ تھوڑی سی مصیبت کیا آ جاتی ہے تو نہ جانے کتنی پریشانی میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پورے محلے کے پورے گاؤں کو خبر ہو جاتی کہ آج میں فلاں تکلیف میں مبتلا ہو گیا، فلاں تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن نہیں، مصیبتوں پر صبر کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمانہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی مصیبت تم پر پہنچ رہی ہو تو تم اس پر صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ زور سے گری، کسی اونچی جگہ سے زور سے گری جس سے ناخن ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرہنے اور ہائے وغیرہ کرنے کے بجائے وہ ہنسنے لگی۔ جس طریقے سے آج ہم لوگ کہیں سے اگر گر جاتے ہیں یا ٹھوکر لگ جاتی ہے یا کسی طریقے سے پھسل جاتے تو گرتے ہیں تو کوئی ہائے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ارے ابھی مر جاتا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی تکلیف میں بیٹھ کر کہنا شروع کر دیتا ارے میرے بہت چوٹ لگ گئی، میرے بہت چوٹ لگ گئی۔ ایک وہ محترمہ زور سے گری جس سے ناخون ان کا ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، لیکن درد سے کرانے اور ہائے وغیرہ کہنے کے بجائے وہ ہنسنے لگی، یعنی وہ مسکرانے لگی۔ ہنسنے کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا ہے؟ تم ہنس کے تم تو مسکرا ہنس ایسے رہی ہو جیسے تمہیں کوئی چوٹ ہی نہیں لگی ہو، حالانکہ آپ کا ناخن ٹوٹ چکا ہے اور ناخن سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے کہ درد نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہیں آ سکتا، یعنی صبر کے معاملے میں جو ثواب ہاتھ آئے گا اگر میں اس پر تکلیف محسوس کروں تو میرا وہ ثواب چھوٹ جائے گا۔ اگر کوئی تکلیف ہو تو میں اس پر صبر کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کرنے کی بنیاد پر مجھے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر کوئی بھی تکلیف آئے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ سمجھے بلکہ اس کو زحمت نہ سمجھے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہیے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، ایک اور بزرگ کی بات آئی تو آپ کو میں بتاؤں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہ بہت ہی اچھا پیارا واقعہ ہے، مگر ان کا واقعہ سننے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو نئے سے نئے انشاءاللہ تعالی بہت صبر پر مصیبت کرنے کے متعلق اور اچھے بیان روز انشاءاللہ تعالی پر ڈے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم پیشوا سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ والے دن کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، بلکہ جس نے بھی دیکھا انہیں اداس یعنی غم زدہ دیکھا، کبھی یہ مسکراتے نہیں دیکھا۔ لیکن جس دن آپ کے شہزادے حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ مسکرانے لگے، یعنی اس سے پہلے کبھی نہیں مسکراتے تھے۔ جب بیٹا جوان اولاد ختم ہو گئی تو اس دن وہ مسکرا رہے تھے۔ کسی نے اس سے پہلے مسکراتے نہیں دیکھا۔ جس دن آپ کا بیٹا یعنی سیدنا علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ مسکرانے لگے۔ لوگوں نے عرض کی ایک خوشی کا کون سا موقع ہے؟ آپ کی جوان اولاد، آپ کا جوان بیٹا مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے۔ آپ کو تو ایسے حال میں ماں باپ کی تو پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ محلے والوں سے سنبھالنا مشکل پڑ جاتا ہے، مگر آپ اپنے بیٹے کی میت پر غمی کے بجائے آپ تو مسکرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا موقع آپ کے مسکرانے کا ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ پاک کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے مسلمانوں، اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے ایمان والے کی پہچان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہو کر مسکرا رہا ہوں کیونکہ اللہ پاک کی رضا اللہ پاک کی رضا پر میں راضی ہوں۔ اللہ پاک کی رضا ہی کے لیے کے سبب میرے بیٹے کو قضا آئی ہے۔ کہتے کہ اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں اور اللہ کی مرضی سے ہی میرے بیٹے کو یہ موت لاحق ہوئی۔ میرا بیٹا جو مرا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی مرا ہے۔ رب کریم کی پسند میری بھی وہی پسند ہے، جو چیز میرے رب کو پسند ہے وہ مجھ کو بھی وہی پسند ہے۔
اور یہ ہم تمام مسلمانوں کو یہی ہونا چاہیے کہ جو پسند میرے اللہ کی ہے، میرے رب کی ہے، وہی پسند ہماری بھی ہونا چاہیے۔ جو مرضی میرے خدا کی ہے وہی مرضی ہر بندہ مومن مسلمان کی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ ہماری تمہاری زندگی میں جتنی تکلیفیں اللہ نے لکھی ہیں تو وہ تو ہو کے رہے گی، لیکن مسلمانوں ایک اور بات سنو غور سے، جو بھی تکلیف آتی ہے اس کو زحمت نہ سمجھو، بلکہ اس تکلیف کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے ہمارے کتنے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے اور تکلیف پہ بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں بہت ساری گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھ دیتا، بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کو بخار آتا ہے، جس طریقے سے آج ہم لوگوں کو بخار آ جائے تو کتنی پریشانی لائق ہوتی ہے، بہت کراتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے فلاں کے پاس نقصہ پوچھتے ہیں، مگر بخار کی تکلیف سارے محلے کو، پورے گاؤں کو بتائی جاتی کہ میں بخار، لیکن نہیں، بخار کے لیے دعا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ چلا جائے، اور بخار کی تکلیف میں بہت زیادہ غمزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس انسان کو بخار آتا ہے، جو انسان جو میرا امتی بخار میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جھاڑتا ہے جیسے درخت سے پتے پتجھاڑ کے وقت جھڑتے ہیں۔ جیسے آج پتجھاڑ کا موسم چل رہا ہے، دیکھا کہ درخت بالکل خالی ہو چکے ہیں پتوں سے، ایسے ہی جب بندے کو کوئی بخار یا کوئی تکلیف میں لاحق ہوتی ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، جس طرح ایسے گناہ اس سے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتجھاڑ میں پتے جھڑتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے، اس کو زحمت نہ سمجھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو رحمت سمجھا جائے۔ اللہ کی رحمت ہے۔ جس طریقے سے آج دیکھا ہوگا کہ سلمان اظہری صاحب کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان پر ایک بہت بڑی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا تھا، یہ مصیبت نہیں تھی، یہ مصیبت لگ رہی تھی بظاہر، حالانکہ یہ مصیبت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کے بدلے میں نہ جانے وہ سلمان اظہری صاحب کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ بلند فرما دے۔ یہ مصیبت نہیں ہے، سلمان اظہری کو مرتبہ اللہ اور بلند فرماتا ہے۔ یہ کوئی مصیبت نہیں، حالانکہ ان کی مصیبت لوگوں نے بڑھانا چاہی، ان کو تکلیف دینا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہے اس کو کوئی دنیا میں مصیبت میں ڈال نہیں سکتا ہے۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام مطرف رحمت اللہ علیہ ہے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ان بزرگ کا اللہ والے ان کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے انہیں بڑا خوش دیکھا، بڑا مسکراتے ہوئے بڑا خوش دیکھا، اور جب دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کا تو گھر میں جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جس طریقے سے آپ نے بھی یہ سنا، اس سے ملتی جلتی یہ بھی بات ہے کہ ان بزرگ کا بیٹا ختم ہو گیا تو یہ مسکراتے ہوئے لوگوں کو ملے، لوگ ان کی گھر یاد ان کے بیٹے کی میت کی غمی میں آئے، شامل ہوئے تو دیکھا کہ جس کا بیٹا مرا وہی مسکرا رہا ہے، بہت خوش ہے، غمزدہ۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو تو آج غمزدہ ہونا چاہیے، آپ تو غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اتنی بات کہی، فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین ہوں؟ جب اللہ کی طرف سے میرا بیٹا ختم ہوا ہے، اس پر اگر میں صبر کر لے جاؤں، اللہ کی طرف سے جب مجھے اس پر رحمت عطا ہوگی، مجھے نیکیاں ملے گی، تو میں صبر کیوں نہ کروں، میں کیوں غمزدہ ہوں؟ اللہ کی رضا پر ہی راضی رہنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر جوان اولاد بھی ختم ہو جائے، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، ہم سب کو اللہ کی رضا پر ہی راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مصیبت دینے والا ہے اور وہی مصیبتوں سے نجات بھی دینے والا ہے۔ اور مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ والوں کا مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ والوں نے بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا، لیکن اللہ والوں نے مصیبتوں میں جو مبتلا ہونے کے بعد اللہ والوں کا مصیبتوں کا صبر کے اندازہ بھی نرالا تھا۔ انہوں نے کس طریقے سے مصیبتوں کو جھیلا، اس پر صبر کیا، اس صبر کا انداز بھی نرالا تھا۔ جو بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر بھی غمگین پریشان ہونے کے بجائے رب کریم کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جاتی، لیکن یہ کہتے مولا یہ مصیبت اگر مجھ پر آئی ہے مولا پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، مصیبت چاہے اس سے اور بڑی کیوں نہ آ جائے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے، غمگین پریشان نہیں ہوا کرتے تھے،
اور ان لمحات میں بھی ایسے ہی خوش رہتے تھے. جب مصیبت آتی تھی تو مصیبت کے لمحاتوں میں بھی ایسے ہی خوش رہتے تھے جیسے ہم عام لوگ نعمت ملنے پر خوش ہوا کرتے ہیں. جیسے آج ہم کو کوئی پیسہ مل جائے یا کوئی پراپرٹی مل جائے یا کوئی چیز آ جائے, گھر میں گاڑی آ جائے یا نیا مکان خرید لیا جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. جتنی خوشی اس وقت ہوتی تھی اللہ کی نعمت ملنے پر, اتنی ہی خوشی جب بھی کیا کرتے تھے جب کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچتی تھی. اس پر تکلیف پر صبر کیا کرتے تھے تاکہ مجھے اس پر ثواب ملے گا. آج ہم لوگوں کو ذرہ برابر اگر تکلیف ہو جائے تو نہ جانے کتنے شکوے ہو جاتے ہیں, کتنی شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور ایسی شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں, فلاں مبتلا ہو گیا ہوں, بڑی شکایتیں ہوتی ہیں. تو مسلمانوں اور اپنی ذرہ برابر تکلیف پر گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں, مولا مجھ سے تکلیف دور کر لے, مولا میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں میری تکلیف کو دور کر دے, میں یہ کرتا ہوں, تمام نماز روزے کی پابندی بھی کرتا ہوں. اور لوگوں کے شکوے شکایت کرتا ہے کہ میں دیکھو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی تکلیف میں رہتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, روزوں کی پابندی بھی کرتا ہوں, میں صدقات خیرات بھی کرتا ہوں, بزرگوں کے آستانے پر جا کر دعائیں بھی مانگتا ہوں, میں تو بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, سنتوں بھری تمام دینی محفلوں میں شرکت کرتا ہوں, اور کئی مرتبہ میں دین کی راہ میں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی نکلتا ہوں, طرح طرح کی جتن یہ, مگر مصیبتیں ہیں جو ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ بڑے شکوہ شکایت ایک دوسرے سے کرتے ہیں. بس اب بہت صبر کر لیا. بعد مسلمان بھائی تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ بس اب بہت صبر کر لیا, مزید صبر کی گنجائش نہیں رہ گئی, اب میں نے تکلیفوں پر بہت صبر کر لیا, اب گنجائش نہیں رہی ہے. یوں ہی بعض نادان تو یہ بھی کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ نہ جانے مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی, جس سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے. پڑھے لکھے لوگ یہ بات جملہ بول دیتے, بڑا افسوس لگتا ہے کہ وہ تکلیف آتی تو کہتے نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے, اس گناہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا دے رہا ہے. یہ جملہ پڑھے لکھے لوگ بھی بول دیتے, میں نے سنا بولتے ہوں, لیکن نہیں میرے بھائی, میرے عزیز, میرے پیارے, اس طریقے سے جملے نہیں بولنا چاہیے. اس لیے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں, کبھی جانا ہے کہ ہمارے دن کس کام میں گزرتا ہے, یہ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا, کبھی یہ جانا ہے کہ ہمارے قدم قدم پر کتنے گناہ ہوتے ہیں اور کتنی ہم لوگ نیکیاں کماتے ہیں. گناہوں کے مقابل میں نیکیاں ہماری اتنی تھوڑی سی رہ جاتی ہیں کہ دکھائی بھی نہیں دیتی کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں, بلکہ یہ شکوہ شکایت یہی کہتے ہیں نہ جانے کون سا ہم سے ایسی خطا ہو گئی, کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. لیکن نہیں میرے بھائی, ہر لمحہ گناہ کی کثرت اور بھرمار کے باوجود بھی افسوس نہیں ہے. گناہوں سے بھرمار دامن بھرا ہوا ہے پھر بھی افسوس نہیں ہے. ان پر جو یہ کہتے ہیں کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کے مجھ کو سزا مل رہی ہے, اللہ سزا دے رہا ہے. کیا نمازیں قضا کرنا کوئی گناہ نہیں میرے بھائی؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, میرے سوال کو سنو اور اس کو غور سے سنو, اس کا جواب بھی دو. کیا نمازیں قضا کرنا گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے. کیا ماہ رمضان کے فرض روزے بلا عذر شرعی چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے بلا عذر شرعی دل آزاری کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا قتل ناحق کرنا اور کرانا گناہ نہیں ہے؟ کیا جادو کروانا اور کسی کو تکلیف میں ڈال دینا کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہ کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا والدین کی نافرمانی کرنا, دل آزاری کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا سود لینا کھانا ایک گناہ نہیں ہے؟ آج تو میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے میرے بھائیوں, میرے پیاروں, جو امیر لوگ تھوڑے پیسے والے ہوتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں اور سود کھانے کے بعد غریبوں کو نصیحت کرتے, غریبوں کو آ کر غریبوں کے بچوں کو بتائیں گے دیکھو اس طریقے سے کرنا گناہ ہے. اگر کوئی غریب کا بچہ محنت مزدوری کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھانے لگے, اپنے پریوار کو غریب آدمی پالنے لگے, تو امیروں کو یہ چیز کھٹکنے لگتی ہے, تو اس کے پاس آ کر کہتے ارے تم اس طریقے سے کام کرنا گناہ ہے, دیکھو شریعت میں یہ اور خود سود کھا رہا ہے. لیکن مسلمانوں ان لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسروں کی نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے میں کون سا اچھا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. مجھے پہلے نصیحت اپنے آپ سے, اپنے نفس سے کرنا چاہیے. کیا سود لینا گناہ نہیں ہے؟ کیا یتیم کا مال ظلماً کھا لینا کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لے کر نقصان کسی کو پہنچانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا شراب نوشی, تکبر اور خود پسندی کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنا, اپنی آخرت کو برباد کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا چوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے؟ یا خودکشی کرنا, اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا مردوں کا عورتوں کی طرح اور عورتوں کو مردوں کی طرح فیشن اختیار کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے؟ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا گناہ نہیں ہے؟
کیا ریاکاری مکاری کرنا اور اس کو اپنے آپ میں نیکی شمار کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو سر عام بیان کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا عورتوں کے شوہر کی نافرمانی کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا اپنے رشتہ داروں سے قطع صلہ رحمی ختم کر دینا کیا کوئی گناہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. اور چغلخوری کے ذریعے محبت کو چرا لینا ختم کر دینا کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ دیکھا ہوگا لوگ ایک مسلمان چغلخوری کے ذریعے ایک دوسرے کی محبت کو ختم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں مبتلا ہے. تو مسلمانوں ہم دن میں کتنے گناہ کرتے نہ جانے، بے شمار گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بے شمار گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا کریں، اس لیے کہ ہم نہ جانے دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی شکایت ہم کیا کرتے ہیں، نہ جانے کون سا پروردگار ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے اس گناہ کی سزا دے رہا ہے. تنی تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں نہ جانے کون سا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا تھا جس گناہ کی بنیاد پر اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. شکوے شکایتیں کرنا اور بے صبری کرنے سے مصیبت تو جانے سے نہیں رہی، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا عظیم ثواب جو ہوتا ہے، وہ عظیم ثواب جو ہم لوگ ملنے والا ہے اس سے بھی ہم لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یہ ثواب ختم ہو جاتا ہے. تو مصیبت چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے اور ایسے طریقے اختیار کریں جن کی برکت سے بے صبری سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم مصیبتوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارا شمار بھی مصیبت پر صبر اور شکر کرنے والے خوش نصیبوں میں ہو جائے. اگر ہم لوگ صبر کریں گے تو واقعی صبر کرنے والے خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں یہ جب ہی ہوگا جب ہم مصیبتوں پر صبر کریں گے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے. آج کیا ہے؟ آج صرف شکوہ شکایت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز شکوہ شکایت کے نہیں ہے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور آزمائشوں کو یاد کرنا بھی مصیبت پر صبر کرنا ذہن بنانے بے حد مفید ہے. آج ہمیں ذرہ برابر تکلیف کوئی دے دے تو ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنے مظالم، کتنے ظلم کیے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئی، اور یہ ساری باتیں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بتانا چاہیے میرے سرکار نے کتنی مصیبتوں میں صبر کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اصحاب کو کس طرح سے ستایا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئی میرے سرکار کو اور تمام ان کے صحابہ کو بھی تکلیفیں دی گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صابر بن کر آئے تھے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا اور صبر کا پیغام سب کو دیا. ہم سب کو چاہیے اگر ذرہ برابر بھی تکلیف کوئی پہنچے تو ہم سب کو اس پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کو گریبان کوجی کرنا چاہیے، نہ ہم کو لوگوں کے شکوے شکایتیں کرنا چاہیے. اگر کسی کی ذرہ برابر کوئی بھی خطا اگر تمہیں نظر آ رہی ہے تو اس کو لوگوں میں نہ بیان کر کے بلکہ اس کی اصلاح خود اس کے سامنے کرنا چاہیے. آج ہم لوگوں کو صرف اپنے بچے پیارے ہیں، اپنا بدن پیارا ہے، اپنے سب کچھ پیارا ہے، دوسرے کی کوئی چیز پیاری نہیں لگتی. تو ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں ویسے دوسروں کو نصیحت کریں. پہلے اپنے بچوں کی نصیحت، پہلے اپنی نصیحت کریں، اس کے بعد دوسرے بچوں کی اور دوسروں کی نصیحت کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی کو واقعی ریاکاری کو چھوڑ کر اور یہ دین اسلام کی خاطر ایک مسلمان کی بھلائی کے لیے ہم کسی کی اچھائی کا راستہ دکھا رہے ہیں، سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں اس لیے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملے گا، آنے والی آپ کی نسلوں کو بھی ثواب ملے گا. اگر آپ کی مشن یہ ہے کہ میں کسی کو غلط راہ پر بھٹکا کر اس کو تباہ و برباد کر دوں، اس کی نسلیں تباہ کر دیں، تو مسلمانوں یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. تمہارے ہمارے برباد کرنے سے کوئی برباد نہیں ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف تمہارے ہمارے دینے سے نہیں ہو سکتا. ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اگر تم کسی کے لیے گڈھا کھودو گے تو سب سے پہلے اسی گڈھے میں تم خود گرو. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز دیکھنے کو روز ملے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اور اگر کسی کو کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کمنٹ میں معلوم کر سکتے ہیں. جس موضوع پر آپ تقریر یا بیان سننا چاہتے ہو کمنٹ میں وہ موضوع بیان کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی موضوع پر بیان مل جائے.